امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ فوجی کشیدگی نے عالمی سیاست میں ایک نئی اور پیچیدہ بحث کو جنم دیا۔ دنیا سفارتی اور سیاسی طور پر مختلف کیمپوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ فوجی کشیدگی نے عالمی سیاست میں ایک نئی اور پیچیدہ بحث کو جنم دیا ہے، جس کے بعد دنیا سفارتی اور سیاسی طور پر واضح طور پر مختلف کیمپوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی شروع کی، جسے امریکہ نے آپریشن ایپک فیوری جبکہ اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کا نام قرار دیا۔ اس کارروائی کو ایران کے جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل صلاحیت کو روکنے کے لیے ایک ضروری دفاعی قدم قرار دیا۔ امریکہ نے اپنے موقف میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی ممکنہ خطرے کی صورت میں ریاست کو دفاع کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی اس بیانیوں کو دہراتے ہوئے اس کا دفاع کیا۔ تاہم اس کارروائی کے بعد امریکہ کے اندر بھی شدید سیاسی بحث شروع ہو گئی، جہاں بعض امریکی سیاستدان اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا یہ حملہ واقعی ہی امریکی فوج کے مفاد میں تھا یا پھر اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے یہ حملہ کیا گیا۔ امریکی سینیٹر الزبتھ نے کہا کہ اسرائیل گزشتہ 4 دہائیوں سے امریکہ کو ایران کے خلاف کارروائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ایسے امریکی صدر ہیں جو اسرائیل کے اس معاملے میں قائل ہوئے، اور انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بعض داخلی سیاسی معاملات خصوصاً ایپسٹین فائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس جنگ کے بعد دنیا کی بڑی طاقتیں بھی واضح طور پر مختلف موقف اختیار کر چکی ہیں۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور فرانس کھڑے نظر آتے ہیں، جو اس اقدام کو علاقائی سلامتی کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے اس کے ساتھ تحمل اور سفارتی مذاکرات پر زور دیا، دوسری جانب روس، چین، پاکستان اور اسپین سمیت کئی ممالک نے اس کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے خود مختاری کے خلاف جنگ قرار دیا اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا، جبکہ برازیل اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک نے واضح طور پر کہا کہ اس مسئلے کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس میں بھی آرٹیکل 51 کی تشریح پر طویل بحث کی، مگر عالمی طاقتوں کے اختلافات کے باعث کسی متفقہ قرارداد پر اتفاق نہ ہو سکا۔ اس دوران میدان جنگ میں بھی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تل ابیب کی جانب سے خیبر شکن میزائلوں اور درجنوں ڈرونز حملے کیے، جن کے بارے میں مختلف بین الاقوامی میڈیا رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، جبکہ خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو بھی ایرانی ڈرونز کی جانب سے نشانہ بنانے کی خبریں سامنے آئی ہیں، جن کے بعد امریکی بحری بیڑا علاقے سے دور چلا گیا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق بحرین کے دارالحکومت منامہ میں بھی ڈرون حملوں کے نتیجے میں عمارتوں کو نقصان پہنچا، تاہم جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ امریکی نشریاتی ادارے کی تحقیقاتی رپورٹ میں سیٹلائٹ تصویر کے تجزیے کے ذریعے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ایران نے جنگ کے آغاز میں ہی خطے میں نصب جدید ریڈار اور دفاعی نظام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس سے ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کو کمزور کیا جا سکے۔ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا چیلنج امریکہ کے سامنے اپنی شہریوں کا انخلا بھی بن گیا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں 2 لاکھ سے زائد امریکی شہری موجود ہیں، جن میں ہزاروں کو واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ کئی ممالک سے فلائٹس دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات نے اس بحران میں ایک نیا سیاسی پہلو بھی شامل کر دیا ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے بعد ملک کے اگلے رہنما کے انتخاب میں امریکہ کو شامل ہونا چاہیے۔ اگر ایران امریکہ کی شمولیت کے بغیر نئی قیادت کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی
के मुंतखब होने पर भी बयान दिया। उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई के मुमकिना जानशीन होने की खबरों पर भी तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में ऐसी क़यादत देखना चाहता है जो खित्ते में इस्तेहकाम हम आहंगी पैदा करे। इस तमाम सूरत हाल ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता को एक नए जियोपॉलिटिकल बहरान के दहाने पर ला खड़ा किया है, बल्कि आलमी मईशत, तवानाई की सप्लाई और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होने का खदशा ज़ाहिर किया है। और यही वजह है कि दुनिया भर के तज्ज़ियाकार इस सवाल पर गौर कर रहे हैं कि आया ये तनाज़ा एक महदूद फ़ौजी कशीदगी तक ही रहेगा या मुस्तक़बिल में एक बड़े इलाकाई या आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।